رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جو قرآن پاک اللہ وحدہ لا شریک کا کلام آپ نے مکمل سماعت فرمایا اب تک، جس کی انتہا ابھی آپ کر چکے ہو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سن لینا، سمجھنے کے بغیر بھی اس کو پڑھ لینا، سمجھے بغیر اس کا بھی اللہ احکم الحاکمین نے اجر جو ہے وہ مقرر فرمایا ہے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ تعالی فلہ عشر امثالہ، کہ جس کے لیے قرآن مجید کے ایک حرف پڑھ لے جو شخص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور مزید فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے اور لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے، بندہ پڑھتا ہے الف لام میم، 1 سیکنڈ لگتا ہے، تو بندے کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے لکھ دی جاتی ہیں۔ اور الف لام میم کا معنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نہیں بتایا، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتایا، تو یہ بات ہمیں اس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ الف لام میم جس کا معنی ہی ہمیں معلوم نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے بھی ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو بندہ چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا قرآن پاک سے، اپنے دل کو نرم کرنا قرآن پاک سے، اپنے عقیدے کو درست کرنا قرآن پاک سے، اپنی نماز کو درست کرنا قرآن پاک سے، اور اپنے معاملات کو، خرید و فروخت کو، اور اسی طرح سود سے بچنا چاہتا ہے، اور بھی بے شمار ایسے احکام و مسائل ہیں کہ جن کے مطابق اگر چلنا چاہتا ہے تو میرے بھائیوں اس کے لیے اس کو قرآن صرف پڑھنے سے بغیر سمجھے نیکیاں تو ملیں گی، لیکن قرآن کا مقصد اس کا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ قرآن کا مقصد تب ہی پورا ہوگا جب وہ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھتا بھی ہے۔ آج آپ دیکھیں نیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، قرآن پاک باہر کے ممالک جو عربی ممالک ہیں، حبشہ کے لوگ، حبشہ کے رہنے والے، ان کی آپ تلاوتیں سماعت کرتے ہیں، نماز تراویح کی ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں۔ سعودیہ کے اندر نماز تراویح یا دیگر نمازیں، ان کے اندر قاری صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی اندازہ لگایا ہے پیچھے جو پڑھنے والے مقتدی ہیں ان کی حالت کا، امام کا قرآن سن کر، اور ہم جو اجمی ہیں، پاکستان میں رہنے والے، انڈیا میں رہنے والے، جو عربی لغت سے، عربی زبان سے نہ بلد ہیں، ان کی اور ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، پیچھے جو سن رہے ہوتے ہیں مقتدی، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں، اور ان کی دلی کیفیت اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن ان کو اس کے معنی کا اور اس کے مفہوم کا علم ہے۔ قرآن تو ایسی چیز ہے کہ ہم قرآن مجید سورۃ الجن کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، قرآن مجید قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا کتابا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوران سفر ایک مقام ہے، نخلا مقام، کھجوروں کے درختوں والی جگہ، وہاں فجر کی جماعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو کروا رہے ہیں، اور پیچھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ
کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ سن رہے ہیں قرآن پاک، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کو جنوں کے ایک گروہ نے، جنوں کے ایک دستے نے، جنوں کے ایک جماعت نے قرآن پاک کو سنا، اور سن کر ان کے دلوں کی کایا جو ہے وہ پلٹ کر رہ گئی۔ جن کتنی جو ہے وہ خطرناک قوم ہے، کتنی سخت قوم ہے، ان کے دل بڑے سخت ہیں۔ انسانوں کی بنسبت جن جو ہیں وہ زیادہ گناہ کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، ان کے دل سخت ہیں۔ شیاطین، یہ جو ابلیس ہے یہ بھی جنوں میں سے ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ بھی جنوں میں سے، یعنی اس کی پیچھے جو نسل ہے یا اس کی جو پیچھے طینت ہے وہ جنوں میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود جو جن ہیں وہ چونکہ عربی زبان سمجھتے تھے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرآن کو سن کر ایمان لائے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ ایمان ہی نہیں لائے، اپنے پیچھے قوم کو واعظین، ان کو ڈرانے والے، ان کو تبلیغ کرنے والے واپس پلٹے۔ تو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، سمجھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر پرانا دور تھا، ڈاکیہ آتا تھا، پوسٹ مین آتا تھا، کوئی خط دے کر آتا تھا کہ فلاں آپ کے رشتہ دار کی طرف سے، فلاں صاحب کی طرف سے، فلاں حکمران کی طرف سے، فلاں بادشاہ کی طرف سے آپ کو یہ خط دیا گیا ہے، لہذا آپ کی طرف یہ ان کا پیغام ہے۔ کوئی ایلچی لے کر آتا ہے۔ آج ہمارے کوئی پوسٹ آتی ہے موبائل کے اندر، واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر کوئی پیغام آتا ہے، وہ اور زبان کے اندر ہو، آج تو جدید سہولیات ہیں، ہم فوراً اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیتے ہیں، نیٹ سے ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں اس عبارت کو۔ لیکن پہلے دور کے اندر اگر عربی کے اندر کوئی سعودیہ سے کسی رشتہ دار کا خط آتا، کسی عزیز کا خط آتا، انگلش کے اندر آتا، تو ہم فوراً اس کی طرف رجوع کرتے جو اس زبان کو جاننے والا ہے، اس زبان پر مہارت رکھنے والا ہے۔ ہم رات سے دن کا انتظار نہیں کرتے تھے، ہمیں نیند نہیں آتی تھی، کس لیے کہ کیا پتہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے اس عبارت کے اندر، اس لیٹر کے اندر، اس خط کے اندر۔ لیکن جو قرآن مجید ہے یہ اللہ وحدہ لا شریک جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا یہ خط ہے، اس کا یہ پیغام ہے، اور لانے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور وہ ہم تک آیا ہے۔ ہم وہ زبان نہیں جانتے، اور ہم کیوں اس کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے تگ و دو نہیں کرتے؟ ہم کیوں اپنے محلے کے، اپنے علاقے کے، اپنی بستی کے کسی امام، کسی خطیب جو عربی زبان کو جاننے والا ہے، قرآن مجید کے ترجمے کو جاننے والا ہے، ہم اس کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ قرآن مجید نے جتنے آداب بتائے ہیں، جتنے معاملات، کیسے معاملات کرنے ہیں وہ بتائے ہیں، اسی طرح قرآن مجید نے عقائد جو بتائے ہیں انسان کو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف انسان کو لے جاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے، بالکل سیدھا ہے، اقوم، بالکل صاف راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اندر مبتلا ہیں، قبر پرستی کے اندر مبتلا ہیں، اسی طرح اور بہت سے ایسی خرافات ہیں ان کے اندر مبتلا ہیں۔ سود خوری ہمارے ملک میں اس کا دورہ ہے، کیا قرآن مجید سود سے منع نہیں کر رہا؟ اتنا ہر ایک کو پتہ ہے کہ سود کھانا حرام ہے، پتہ ہے، زنا کرنا حرام ہے، پتہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، پتہ ہے، یتیم کا مال نہ حق کھانا یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو بندہ قرآن مجید کی آیات سے اللہ وحدہ لا شریک کا جو اسلوب ہے سمجھانے کا، اس کو جب پڑھ لیتا ہے، حالانکہ پہلے ان تمام چیزوں کا عامی بندے کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں، نماز نہ پڑھنا، بے نماز رہنا، عامی سے عامی بندے کو بھی پتہ ہے یہ درست نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا جو اسلوب ہے
اسلوب نگارش ہے، اس کو جب انسان پڑھے گا ترجمے کے ساتھ تو اس کو دلی طور پر پہلے تو اس کو صرف یہ تھا علم کہ یہ درست نہیں ہے، لیکن جب یہ قرآن کو پڑھے گا وہ ضرور جو ہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا۔ جو نوجوان آج اپنی جوانیوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگانے کی بجائے دنیا داری کے اندر، دنیا کی ٹیپ ٹاپ کے اندر، وقتی عیش و عشرت کے اندر خرچ کر رہے ہیں، اور اسی طرح نوجوان جو اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں اس دنیا کے لیے، وہ سورۃ یوسف قرآن مجید میں پوری سورت موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ وہ تو ہم جانتے ہیں، سکول کی کتابوں کے اندر یا بڑوں سے سنا ہوا ہے کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ فروخت کیا گیا منڈیوں کے اندر، بعد میں اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ لیکن جو بندہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سورہ یوسف کو پڑھے گا، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی جوانی کو داغدار نہیں ہونے دیا۔ جو عورت عزیز مصر کی بیوی ان کو پھسلانا چاہتی تھی، اپنے جال کے اندر پھنسانا چاہتی تھی، برائی کی دعوت دیتی تھی، وجہ کیا تھی؟ انہ من عبادنا المخلصین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر خلوص تھا، ان کے دل کے اندر ایمان کی جو چاشنی ہوتی ہے وہ ان کے دل کے اندر جگہ پکڑ چکی تھی۔ دلوں کو اللہ وحدہ لا شریک کے تابع کر دینا، دلوں کو نرم کر دینا، اس کے لیے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ انسان پڑھے، سمجھے، غور کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم اخبارات پورے کے پورے دن کے اندر وہ پڑھ ڈالتے ہیں، پوسٹیں بیسیوں سینکڑوں ایک دن میں موبائل کے اندر پڑھ لیتے ہیں۔ اردو زبان کے اندر قرآن مجید کے تمام زبانوں کے اندر تراجم ہو چکے ہیں۔ کسی اچھے ترجمہ نگار کی اہل الحدیث میں سے بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی تفاسیر، ان کے تراجم موجود ہیں۔ ہم اگر ایک ایک لائن کا بھی ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں، بے شک بعد میں یاد نہیں بھی ہوتا، بڑی عمر ہے، بڑھاپے کی عمر ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن کم از کم بندہ ویسے ہی ایک شوق کے ساتھ، ایک ذوق کے ساتھ ایک ایک لائن، دو دو لائن، ایک دو دو تین تین سطریں یا رکوع یا ایک صفحہ قرآن مجید کا ویسے ہی مطالعے کے طور پر شروع کر دے، چند سال میں اس کا پورا قرآن مجید جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ صرف یہ سوچ رکھ کر وہ پڑھنا شروع کر دے کہ میں نے اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈالنا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں برطانیہ کے اندر، انڈیا کے اندر، جو قرآن مجید کو انگلش زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے، سائنسدان مسلمان ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز وہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ وجہ پیچھے کیا ہے؟ کیا ان کے دل میں ایمان آ چکا ہے؟ ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ ان کے جو اپنے تجربات ہیں، ڈاکٹری تجربات، سائنسی تجربات، ان کو جن علوم کا، سائنسی علوم کا، طبی علوم کا اب آ کر پتہ چلا ہے، اس صدی کے اندر قرآن مجید 1400 سال پہلے وہ تمام چیزیں بتا چکا ہے، اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ قرآن مجید واقعی یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس دور میں اترا، نبی علیہ السلام کے قلب اطہر پر۔ اس دور میں جو ہے وہ یہ جدید تحقیقات جو اب موجود ہیں، لیبارٹریاں، یہ تمام چیزیں موجود نہیں تھیں۔ مثلا نبی علیہ السلام پر قرآن مجید اللہ وحدہ لا شریک نے
نازل کیا والارض بعد ذالک دحاہا۔ کل ہی آپ نے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی، 30ویں پارے کی ہے، کہ زمین کو اللہ وحدہ لا شریک نے دہب کی صورت میں بنا دیا۔ دحاہا عربی کے اندر صرف اس کا معنی بچھانا نہیں ہے، بچھانا جو ہے اس کے لیے عربی میں لفظ افراش استعمال ہوتا ہے۔ افراش یفرش، افراش کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بچھا دینا، مٹی کو زمین پر بچھا دینا، قالین کو بچھا دینا، چادر کو بچھا دینا۔ لیکن والارض بعد ذالک دحاہا، اللہ نے خاص دحاہا دہب لفظ استعمال کیا۔ دہب عربی کے اندر دہوا، یہ شتر مرغ کے انڈے کو کہا جاتا ہے۔ شتر مرغ کا انڈا جس طرح مرغی کا انڈا ہوتا ہے گولائی میں گول نہیں ہوتا، بیضوی شکل میں ہوتا ہے، اس کو دہوا عربی کے اندر کہا جاتا ہے۔ اور اس لفظ کو استعمال کرنے کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ زمین کو اللہ وحدہ لا شریک نے بالکل گول گیند کی مانند نہیں بنایا، بلکہ کچھ لمبی بنایا ہے، جس طرح انڈے کی ساخت ہوتی ہے، انڈے کی شکل ہوتی ہے۔ سائنس کتنا عرصہ تک یہ جو ہے وہ ڈنڈورا پیٹتی رہی ہے کہ زمین جو ہے یہ بالکل گول ہے، جس طرح گیند ہوتی ہے، بیضوی نہیں ہے۔ اب ان کی تحقیقات اس موڑ پر پہنچی ہیں کہ جناب زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے، بلکہ زمین لبوتری ہے، بیضوی ہے، کچھ اس کے اندر لمبا پن ہے۔ تو قرآن مجید نے یہ فیصلہ آج سے 1400-1500 سال پہلے کر دیا ہے۔ والارض بعد ذالک دحاہا، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ زمین کو ہم نے بیضوی بنایا ہے، انڈا نما بنایا ہے۔ تو قرآن مجید قیامت تو آ سکتی ہے، اس نے جو بتا دیا وہ نہیں بدل سکتا، لیکن سائنسی تحقیقات وہ بدلتی رہتی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بہت سے سائنسدان اور بہت سے ڈاکٹر وہ اس قرآن مجید کو اس لیے اسلام کو قبول کر رہے ہیں، اس قرآن کو حق مان رہے ہیں، چونکہ ان کی تحقیقات جو ان کا ایک پورا ان کی فیلڈ ہے، وہ بھی یہ بات سمجھنے پر ان کو مجبور کرتی ہے کہ یہ اس دور میں بتائی گئی ہے جس دور میں کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی اس طرح کی تحقیقات نہیں تھی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے سنی ہے، مشہور ہے، اذا بلغ الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ 7 مرات۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جاتا ہے، دیہاتوں کے اندر برتن پڑا ہوتا ہے، کھانے پینے والا برتن ہے، ایک تو کتے کا ہی برتن ہوتا ہے، اس کو جو اس کا کھانا ڈالنے کے لیے دیا ہوتا ہے، جس کو انسان استعمال نہیں کرتے، وہ برتن جس کو انسان استعمال کرتے اس میں اگر کتا منہ ڈال دے، زبان لگا دے، پینے والی چیز ہے، کھانے والی چیز ہے یا خشک برتن ہے، آپ نے فرمایا فلیغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھوئے، اور 1 مرتبہ 8ویں مرتبہ یا شروع میں اولاہن اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اس کو 7 مٹی کے ساتھ مانجے۔ آج سائنس بھی اس حد تک پہنچی ہے، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، جن کی لیبارٹریاں وہ بھی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ واقعی کتے کے جو رطوبتیں ہوتی ہیں زبان کی، اس کا جو لعاب ہوتا ہے اس میں اس طرح کے جراثیم ہوتے ہیں جو زیادہ مرتبہ پانی کے ساتھ دھونے سے اور مٹی کے ساتھ مانجنے سے ہی وہ جراثیم ختم ہو سکتے ہیں۔ صابن بھی ادھر بے بس ہے ان جراثیم کو ختم کرنے کے لیے، لیکن مٹی جو ہے وہ کام دیتی ہے ان جراثیم کو دھونے کا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کب سے یہ اصول بتا چکے ہیں؟ آج سے 1400-1500 سال پہلے۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ابن آدم صبح کرتا ہے، انسان صبح کرتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کے 360 کل جوڑ ہیں جسم کے اندر، اور 360 جوڑوں میں سے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہوتا ہے، صدقہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور وہ صدقہ کوئی پیسے کی صورت میں ادا کرنا جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ 2 رکعتیں اشراق کے وقت، چاشت کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے
بعد جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے پہلے یہ سارا وقت یہ نماز کا ہے، نفلی نماز کا۔ نماز کے مختلف نام ہیں، پہلے پڑھ لیں، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اوابین ہے، یہ مختلف نام ہے، نماز ایک ہی ہے، وقت کے لیٹ یا جلدی ہونے کے اعتبار سے۔ تو 360 جوڑ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس وقت یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کے بدن کے اندر ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں جب یہ تحقیقات نہیں ہیں بندے کے جوڑوں کو گننے کی۔ کتنے ہمارے بدن کے اندر جوڑ ہیں، ہم اپنے جوڑوں کو گن نہیں سکتے۔ آپ نے انگلیوں کے اندر ہی دیکھ لیں کتنے جوڑ ہیں، ایک ایک انگلی کے اندر کافی جوڑ اللہ وحدہ لا شریک نے بنا دیے ہیں، اور ان تمام جوڑوں کا اللہ وحدہ لا شریک نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا ہے، آپ کو بتایا ہے، یہ بھی بات ان ڈاکٹرز کو، ان سائنسدانوں کو آج سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ واقعی یہ دین اسلام، یہ قرآن مجید یہ حق دین ہے۔ حالانکہ کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ جوڑ جو ہیں یہ 360 ہیں۔ تو قرآن پاک دلوں کے زنگ جو ہیں ان کو اتارتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اگر کہ ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، ہمارے دل پاک ہو جائیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں، تو اس کے لیے میرے بھائیوں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے عقیدے کو درست کر لے، پکا اور سچا 5 وقت کا نمازی بن جائے، سنت رسول کے مطابق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق اپنی نمازوں کو پڑھنے والا بن جائے، محرمات حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا بن جائے اور نیکیاں کرنے والا بن جائے۔ اس کے ساتھ بندے کا دل جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میرا دل نرم ہو جائے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے، خدمت خلق کر کے، کاروبار کے اندر کسی کو دھوکہ نہ دینے کے ساتھ، اور اسی طرح کسی کا کوئی دنیاوی حق نہ مارنے کے ساتھ، تمام چیزوں کے باوجود اس کا دل نرم نہیں ہو سکتا، اس کے دل کا تزکیہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ عبادات کے اوپر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ، صحابہ موجود ہیں، ان سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں کہ تم میں سے کسی کے گھر کے پاس سے ایک نہر گزرتی ہو، اس نہر سے روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، نہاتا ہو، حل یبقا من درنہ شیئا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ اس کے جسم کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر کچھ میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کہنے لگے لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے سے، دھونے سے جسم کو کیسے اس کے بدن پر میل یا کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ھذہ صلوات الخمس، یہ مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جب بندہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے، وضو کر کے 5 وقت کی فرضی نماز ادا کرتا ہے، اس کا بدن وہ بھی ایسے ہی گناہوں سے دھل جاتا ہے، خطاؤں سے دھل جاتا ہے۔ وضو کی علیحدہ روایتیں موجود ہیں، وضو کے ذریعے بندے کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ بندے کا جو دل ہے، بندے کا جو دل ہے، یہ تمام جتنے بھی انسان کے اعضاء ہیں ان کا یہ سمجھ لیں کہ یہ سربراہ ہے۔ تمام اعضاء جس طرح کے ہوں گے دل نے اسی طرح کا ہونا ہے۔ تو جب گناہوں سے تمام اعضاء دھل جائیں گے، اور وہ دھلیں گے نماز پڑھنے کے ساتھ، وضو کرنے کے ساتھ، تو اس کے ساتھ اس کے دل کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ مت سمجھے کوئی شخص کہ میں تمام دنیاوی حقوق، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق تمام ادا کر رہا ہوں، لیکن وہ نماز فرضی نہیں پڑھتا، اس کا دل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، صاف نہیں ہو سکتا، اس کا تزکیہ قلب جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟
پہلا ہی پارہ ہے سورۃ البقرہ ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کافروں کے، اتنے سخت، اللہ فرماتے ہیں کہ پتھر دل ان کے ہو چکے تھے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ دل ان کے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھر کئی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے نرمی ہوتی ہے، اس نرمی کی وجہ سے ان سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبَطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اور کئی ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے ویسے ہی گر جاتے ہیں۔ لیکن ابن آدم کا دل جو ہے وہ ایسا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس دل کے اندر سختی آ جائے اس کو پھر نماز کا کہہ دیا جائے، وہ ذرا برابر بھی نماز نہیں، اس کی طرف اپنے کان کو نہیں دیتا۔ روزے کا کہہ دیا جائے، آگے سے یہ جواب ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے کمائیں گے کہاں سے، سارا دن مزدوری کیسے کریں گے، کھیتی باڑی کیسے کریں گے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جس علاقے میں رہتے تھے، عرب کا علاقہ، آج بھی آپ مکے میں جاتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، کتنا گرم علاقہ ہے، کتنی حرارت والا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، اور وہاں کام کرنے والے، اونٹ چرانے والے، بکریاں چرانے والے، وہ روزہ رکھ کے یہ تمام کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث، صرف میں اشارہ کرتا ہوں، مسند احمد میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ سفر میں ہے، فرضی روزے نہیں ہیں، نفلی روزے ہیں، یعنی عام حالات ہیں، رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ایک چرواہے کے پاس سے گزرتے ہیں، وہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے کچھ دودھ مانگا بکری کا کہ ہمیں دے دیا جائے، ہم نے پینا ہے، مسافر ہیں۔ اس نے پیش کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود اس کو پیشکش کی کہ آپ بھی پی لیجئے۔ وہ کہتا ہے انا صائمن، میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حیران ہیں، شش در رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ اتنی جلستی ہوئی دھوپ کے اندر، ریگستان کے اندر بکریاں چراتے ہوئے بھی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ وجہ کیا ہے، اتنی گرمی ہے اور روزہ بھی نفلی ہے۔ فرمانے لگا وہ چرواہا جو اس نے الفاظ کہے وہ سونے کے پانی سے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ میں آج اس گرمی کو روزے کے ذریعے برداشت کر کے کل قیامت کے دن قبر کی گرمی اور دوزخ کی گرمی اور میدان محشر کی گرمی جو ہے اس کو دور کر رہا ہوں۔ آج ہم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولیات دی ہیں، اے سی کی سہولت موجود ہے، پنکھوں کی سہولت موجود ہے، اور یہ جو موسم جس میں رمضان آیا، اللہ تعالیٰ نے 2 بہاریں جمع کر دی، موسم بھی بہار کا اور ساتھ یہ نیکیوں کا بھی موسم بہار ہے، رمضان المبارک۔ لیکن پھر بھی جو لوگ روزہ نہ رکھنے والے وہ نہیں رکھتے، خاص سخت سردی کے دن آ جائیں، جنوری کے دن آ جائیں، انہوں نے پھر بھی نہیں رکھنا، اور جو تہیہ کر لے کہ میں نے رکھنا ہے وہ جون جولائی کے مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دیتے ہیں۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اپنے دل کو پاک کرے، نرم کرے، تزکیہ نفس ہو جائے، تو اس کے لیے یہی گزارش ہے کہ وہ 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بن جائے، اپنے عقیدے کی اصلاح کر لے۔ اللہ وحدہ لا شریک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کما یشاء۔ صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام بنو آدم، تمام لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہیں؟ کیا ہمارے جیسی اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں؟ نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جس طرح اس کی ذات کو ہم اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، اسی طرح اس کی انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح نہیں ہیں۔
جس طرح اس کی ذات اس کے شان شان، اسی طرح اس کی انگلیاں جس طرح اس کے شان شان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے تمام بنو آدم کے دل، اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کے دل کو کس طرح پھیرتا ہے؟ جو نیکی کرتا ہے اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نرم کر دیتے ہیں، اور جو برا ہوتا ہے، برائی کرنے والا ہوتا ہے، نیکی نہیں کرتا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نہیں پھیرتے نیکی کی طرف، اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں۔ وہ پھر جو بھی گناہ کرتا رہے اس کو گناہ محسوس نہیں ہوتا۔ بندے کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس قدر ہی یہ یاد رکھیں کہ جتنا ایمان اس کا مضبوط ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اس کے لیے، اتنا ہی اس کو گناہ، اپنا چھوٹی سی غلطی بھی بڑا گناہ محسوس ہوتی ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے، غافل ہو جائے، اتنی ہی بڑی سے بڑی غلطی، بڑے سے بڑا گناہ اس کو معمولی لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کی حیثیت اس طرح ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو جائے غلطی کے وقت، کہ جس طرح وہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور بالکل ادھر سے گرنے لگا ہے، اس طرح اس کو محسوس ہوتا ہے۔ چھوٹی سی کمی، چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے مومن کو، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے۔ اس کی دلیل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید میں اللہ وحدہ لا شریک، ان کو حکم دیا گیا، ان کی قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، میلے پر جانا ہے، شرکیہ میلہ ادھر جانا ہے۔ قوم کافر تھی، آگے سے کہنے لگے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں تمہارے ساتھ جا سکتا۔ اب بیمار کے دو معنی ہیں، ایک ہے ابھی فی الوقت بیمار ہوں، ایک ہے کہ بیمار ہونے والا ہوں۔ ہر بندہ انسان اس کو بیماریاں آتی رہتی ہیں، سقیم یعنی بعد میں کسی وقت بیمار ہونے والا ہوں۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں کہا گیا انک میتن، کہ آپ فوت ہونے والے ہیں۔ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ابھی فوت ہو گئے ہیں، فوت ہونے والے ہیں۔ اور بھی کئی مفسرین اس کی توجیحات اور تفسیرات کی ہیں۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اب دیکھیں کہ بظاہر انسان دیکھے، وہ قوم دیکھے تو ان کو جھوٹ محسوس ہوتا ہے، حقیقت میں یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ توریہ، عربی میں اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن جب میدان محشر ہوگا، اس بات کی وجہ سے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوں گے جب ان کے پاس لوگ جائیں گے کہ ہماری اللہ کے سامنے سفارش کریں، وہ بڑے خوف زدہ ہوں گے۔ تو جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنی چھوٹی سی غلطی، چھوٹی سی کمی، چھوٹی سی کوتاہی جو ہے وہ بہت بڑی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسق کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اپنے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ناک کے اوپر آ کر مکھی بیٹھی، اس نے ایسے اڑا دیا ہے۔ ایک سیکنڈ لگتا ہے، بندہ اپنے ہاتھ کے ساتھ مکھی کو اڑا دیتا ہے، ذرا برابر دیر نہیں لگتی۔ تو یہ مثال ہے کافر کی، فاسق کی، گناہ گار کی، جو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اس کی۔ تو اس لیے جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے دل کا تزکیہ ہو جائے، محض اکیلا بیٹھ جانے سے، قرآن کی تلاوت کر لینے سے، قرآن کو سمجھ لینے سے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لینے سے، اس کے حق راستے میں خرچ کر دینے سے، غریبوں کی مدد کر دینے سے یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ بنیاد ہے اس کی عقیدے کی درستگی، جو قرآنی عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، اس پر پختگی، اور فرضی نماز ادا کرنا، فرضی روزہ ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اگر مال نصاب کو پہنچا ہے، اور اگر استطاعت ہے تو ایک مرتبہ زندگی کے اندر حج کرنا۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اسلامیات کہلاتی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں بتائی ہیں۔ توحید اور رسالت کی گواہی، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا اور حج کرنا، یہ 5 اسلامیات ہیں، اور 6 ایمانیات ہیں، بنیادی ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں۔ ایمان کہا جاتا ہے جن کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسلام کہا جاتا ہے جن چیزوں کا تعلق بظاہری اعمال کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ تمام اعمال ہیں، بظاہر نظر آتے ہیں دیکھنے والوں کو، چونکہ
یہ نظر آتے ہیں، ظاہری اسلام ہے، ظاہری اعمال ہیں، ان کو اس لیے اسلامیات کہا جاتا ہے۔ اور ایمانیات ستہ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، حدیث جبریل کے اندر یہ بیان ہوئے ہیں۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، و رسلہ، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا، والقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے اچھا یا برا ہونے کے اوپر ایمان لانا۔ یہ 6 ایمانیات ہیں۔ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے، عامی شخص، کہ میں ادنا سے مسلمان، ادنا سے مومن بن جاؤں، تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ 6 ایمانیات ان کو اپنے دل کے اندر بٹھا لے، ان کے مطابق اپنے عقیدے کو بنا لے، اپنے دل کو ان کے تابع کر دے، اور یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کے مطابق اپنے عقیدے کو بنا لے۔ پھر اس کی فروعات بہت زیادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں یہ تمام ان کے اندر آ جاتی ہیں، داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جدھر ہم سکول کے اندر مختلف جو کریکٹر ہوتے ہیں، مختلف اداکار ہوتے ہیں، مختلف میچ کے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کے نام ہم یاد کرواتے ہیں، فر یاد ہوتے ہیں، ان کو جس طرح گنتی یاد ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ چیزیں بھی یاد کروائیں، ایمانیات ستہ یہ یاد کروائیں، ان کا مفہوم ان کو سمجھائیں کہ قیامت کسے کہتے ہیں، تقدیر کیا ہوتی ہے، رسول کیا ہوتے ہیں، ہمارے آخری رسول کون ہیں، اور اسی طرح اس کی کتابیں کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا تعارف کروائیں، اور اسی طرح اسلامیات بھی سمجھائیں، جو 5 اسلامیات خمسہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ تو آخری بات، آخری گزارش وہ یہ ہے کہ بندہ اگر نماز نہیں پڑھتا فرضی، روزہ نہیں رکھتا، عمل نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت روزی دے رہا ہے، ذمہ دار ہے، بہت فصل دے رہا ہے، اور کاروبار ہے بہت زیادہ فراوانی ہے، اور وہ اگر وہ زبان سے روزانہ 100 مرتبہ 1000 مرتبہ بھی یہ کہتا رہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، فرضی نماز ادا نہ کرے، اس کے زبان سے شکر کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے عجیب بات کی ہے، وہ تو زبان سے اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اس کا یہ عقیدہ کہ مجھے یہ تمام اللہ دینے والا ہے، اس کا کوئی شریک ساتھ یہ دینے والا نہیں ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نماز کے بغیر بندہ شکریہ ادا کرے تو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ نماز پڑھ کے بھی بندہ جو ہے وہ شکر ادا کرے پھر شکر ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، ایسی ہستی ہیں کہ جن کی اگلی پچھلی گناہ تو دور کی بات، تمام غلطیاں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہے۔ بعض لوگ تو ہمیں کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ الزام کے طور پر کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تمام انسانوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں اور تمام فرشتوں سے بھی افضل سمجھتے ہیں کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ جبرائیل بھی پیچھے ہیں، میکائیل بھی پیچھے ہیں، دوسرے فرشتے بھی پیچھے ہیں، انبیاء بھی پیچھے ہیں، جو آپ کو لے کر گئے معراج کے موقع پر، آپ سب کے آگے کھڑے ہو کر آپ نے جماعت کروائی ہے۔ اور جماعت کے اندر یہ اصول ہے کہ افضل جو ہے وہ مفضول کو امامت کرواتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، اور دیگر دلائل بھی موجود ہیں اس بات پر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاکیوں سے بھی افضل ہیں اور نوریوں سے بھی افضل ہیں۔ لیکن نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہے کہ غیر نبی سے بھی غلطی کا امکان ہے اور نبی سے بھی غلطی کا امکان ہے، قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں، لیکن نبی کو غلطی کے اوپر فوراً تنبیہ کر دی جاتی ہے، درست راہ کی طرف رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح کر دی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی کہ اس کو تو معاف کر دے،
اس کو تو بچا لینا عذاب سے جو طوفان آنے والا ہے۔ اب یہ غلطی تھی ان کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً اصلاح کر دی۔ تو نبی اور غیر نبی کا یہ فرق ہے کہ نبی کو غلطی سے بچا لیا گیا ہے، فوراً اصلاح ہو گئی ہے، لیکن غیر نبی کوئی بھی ہو اس کی اصلاح، اس کی گارنٹی نہیں ہے، خواہ وہ صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، فقیہ ہو، مفسر ہو، مبلغ ہو، کوئی بھی ہو، وہ غلطی اس سے ہو سکتی ہے، چونکہ اس کی زبان مبارکہ پر پہرا نہیں ہے۔ نبوت کا جس طرح پہرا ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت پر جس طرح پہرا ہے۔ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ کے اوپر وحی کا پہرا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے تابع تھے، وحی کے ذریعے آپ بولتے تھے، اور وحی کے ذریعے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی جاتی فوراً اصلاح ہو جاتی تھی۔ لیکن غیر نبی اس سے اگر غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی پر قائم بھی رہ سکتا ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بات مانو کہ جس کی ہر بات درستی درست ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ اس کی یہ بات درست نہیں ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں غیر نبی کی بات کو اگر وہ کہہ دے کہ میں اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتا، بلکہ آپ کی بات کو مانوں گا، آپ کی بات کو تسلیم کروں گا، تو یہ اس کا ایمانی جو ہے وہ ہم کہہ دیں گے کہ ایک تقاضا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کہے گا تو وہ اپنے دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخصیت کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے چونکہ منافی ہے، ان تک حدیث نہیں پہنچ سکی، وہ معذور ہیں، لہذا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانوں گا، ان کی بات کو چھوڑ دوں گا، تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس کے اسلام کی یہ تکمیل ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کہے کہ چونکہ ہمارے امام صاحب وہ یہ بات کرتے ہیں، لہٰذا ان کی بات کی وجہ سے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو چھوڑ دوں گا، تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے، چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ اس پر میں بیسیوں آپ کے سامنے مثالیں پیش کر سکتا ہوں۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگلی پچھلی تمام کمیاں کوتاہیاں معاف تھی، اس کے باوجود بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات گئے تک نفلی نماز ادا کرتے رہتے۔ ہم تو ادھر گھنٹہ پونا گھنٹہ زیادہ لگا لیں، سوا گھنٹہ اگر تراویح پڑھتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے، گارنٹی بھی نہیں ہے کہ ہماری پچھلی اگلی تمام غلطیاں معاف ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام غلطیاں معاف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انک عبد یا رسول اللہ انک عبد قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی تمام کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ اس کے باوجود آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں، یہ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میری کمیاں کوتاہیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، لیکن جس منصب نبوت کو اللہ تعالیٰ نے جس پر مجھے ہمکنار کیا، جس کے ساتھ جس پر مجھے فائز کیا ہے، اتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے، کیا اس پر میں اس کا شکریہ ادا کرنے والا نہ بن جاؤں؟ اب آپ زبان سے نہیں کہہ رہے کہ نبوت اللہ تعالیٰ نے دے دی، تمام غلطیاں معاف کر دی، اس پر یہ صرف نہیں کہہ رہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بلکہ کیا کر کے اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ بدنی عبادت کر کے اللہ کا شکریہ ادا ہو رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اپنے دل کا تزکیہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کے جو
مقرر کردہ قوانین ہیں ان کے تحت اپنی زندگی کو گزار دے، اسلام کی صورت میں ہو یا ایمان کی صورت میں ہو، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنے کی، اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صرف یہ رمضان کے ساتھ ہی خاص نہیں، سارا سال قرآن کے ساتھ محبت اور لگاؤ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے محنت کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کیا نماز تراویح کے اندر، اللہ وحدہ لا شریک کل قیامت والے دن جنت کے اندر بھی ہمیں اسی طرح اس قرآن کی برکت سے جمع فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔